السلام علیکم معزز ناظرین، آپ تمام احباب کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا، لائک اور شیئر کیا اور چینل کو سبسکرائب کیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج کا ہمارا ویڈیو خاص طور پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے مزدہ جاں فضا کے مستحق اور خداوند قدوس کی ذات سے نکلے ہوئے کلام یعنی القرآن الکریم والفرقان المبین کے محافظین اور باڈی گارڈز یعنی حفاظ کرام کی نظر ہے۔ موبائل میں قرآن ہونے سے دراصل دوران سفر اور چلتے پھرتے تلاوت کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ احباب بالکل بھی یہ خیال نہ کریں کہ میں صرف موبائل پر ہی تلاوت قرآن کو ترویج دینے کی غرض سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ جب بھی ہم مطبوعہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنے پر قادر ہوں، ہمیں ہرگز موبائل میں تلاوت کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا بہت سے احباب مسجد میں بھی جہاں بآسانی قرآن کریم کے نسخے دستیاب ہوتے ہیں، عادت بن جانے کی وجہ سے موبائل پر ہی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ احقر کی اس رائے سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے ہندوستان اور اس کے اطراف کے ممالک میں رائج 5 بہترین ڈیجیٹل حافظی قرآن کریم کی اسکین کاپی یعنی عکسی نسخوں پر مشتمل ایپس کا انتخاب کیا ہے، جن میں سے 4 ایپس اصل کے اعتبار سے تلاوت قرآن کے لیے ہی بنائے گئے ہیں اور 5ویں میں بہت سارے اسلامی مواد کے ساتھ ساتھ حافظی قرآن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی ایپس میں قرآن کریم کے معتبر نسخے موجود ہیں، بلکہ ان ایپس کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نسخے مستند ہیں، بہت ہی بہترین طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں اور ان میں کسی بھی طرح کے اشتہارات یا ایڈز نہیں آتے۔ آپ تمام احباب اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی دینی اور بالکل خاص طور پر قرآن کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں تو ایپ کے نام کے نیچے کنٹینس ایڈ لکھا ہوا ضرور تلاش کریں۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو ہی اس ایپ کو انسٹال کریں، ورنہ کب آپ کو کس جگہ کون سا ایڈ نظر آ جائے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک ضروری وضاحت، اس ویڈیو میں قرآن کریم کے ترجمے کے مطالعے کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر آپ احباب بہترین مستند قرآن کے ترجمے والے ایپس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ کر بتائیں، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے گی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں الجمنہ پرفیومز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ پہلا ایپ قرآن کریم 15 لائنز۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ دینیات ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر نگرانی علماء اور قراء کرام کی نگرانی میں تقریباً 10 سال کی محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ اس نسخہ قرآن کے طباعت کی خوبصورتی اور کوالٹی کا اندازہ آپ اسے ہاتھ میں لیے بغیر بالکل نہیں لگا سکتے۔ اس کام کا درجہ اتنا بلند اور خدمت کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ اسے انجام دینے کے لیے حکومتی سطح کا انتظام و انصرام درکار ہے۔ یقیناً یہ اس صدی میں قرآن کریم کے حوالے سے کی گئی نمایاں ترین خدمات میں سے ایک ہے۔ آپ اس میں سورتوں کی فہرست، پاروں کی فہرست کے علاوہ پسندیدہ صورتیں اور نشاندہی پر بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ صورتوں کی فہرست میں صورت نمبر کے پاس دیے گئے ستارے پر کلک کرنے سے وہ ہرا ہو جائے گا اور آپ کی پسندیدہ صورتوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی کسی بھی صورت یا پارے کو کھولنے کے بعد داہنی طرف اوپر بالکل کونے میں ربن کا ایک نشان ہے، اس پر کلک کرتے ہی وہاں آج کی تاریخ نظر آئے گی اور یہ صفحہ نشاندہی والے خانے میں درج ہو جائے گا۔ دوبارہ شروع کرنے پر کلک کرتے ہی آپ اس صفحے پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے آخری مرتبہ اس ایپ میں تلاوت کی تھی۔ اس ایپ میں القراءۃ اللیلیہ یعنی نائٹ موڈ نیز تلاوت قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور سننے کا فیچر نہیں ہے۔ اس ایپ کے ڈیزائن میں صرف ایک بہت چھوٹی سی لیکن سر درد کر دینے والی کمی یہ ہے کہ اس ایپ میں قرآن کریم کے صفحات موبائل کی اسکرین کے سائز کے اعتبار سے پھیل جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل ٹرم یعنی اصطلاحی زبان میں کہیں تو صفحات کا ایسپیکٹ ریشیو بدل جاتا ہے۔ اب چونکہ آج کل کے موبائل لمبی اسکرین والے آ رہے ہیں، اس لیے صفحے کی شکل اصل مطبوعہ شکل سے کچھ الگ اور حروف لمبائی میں کھنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کسی نے ان صفحات کو زبردستی کھینچ کر لمبا کر دیا ہو۔ اس ایپ کے بنانے والوں سے میں نے اس بارے میں بات بھی کی ہے، امید ہے اسے جلد ہی درست کر دیا جائے گا۔ اپنے کچھ محسنین سے یہ بھی پتا چلا
کہ ان کے علاقے میں 13 لائن والے قرآن میں بھی حفظ کرنے کا رواج ہے۔ ان حضرات کے لیے بھی خوشخبری ہے، اسی قرآن کریم کا قرآن کریم 13 لائنز نامی ایک نسخہ 13 لائن والا بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کے اس ڈیجیٹل نسخے کو احقر نے حرف بحرف پڑھا ہے، الحمدللہ یہ بالکل درست ہے۔ دوسرا سافٹ ویئر ہے قرآن مجید اردو۔ یہ ایپ عربیہ فار انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں موجودہ قرآن کریم مدینہ منورہ میں حکومت سعودی کی طرف سے قائم کردہ قرآن کے ادارے مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف کی طرف سے 1417 ہجری میں شائع کردہ قرآن کریم کے نسخے کا بہت ہی ہائی کوالٹی عکس اور سکین کاپی ہے۔ یہ وہی قرآن کا نسخہ ہے جس میں ہم میں سے اکثر احباب نے حفظ قرآن کی سعادت پائی ہے، وللہ الحمد علی ذلک۔ اس ایپ کو عربی، اردو اور انگلش تینوں زبانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 2 قرائے کرام کی آواز میں مکمل تلاوت قرآن کے علاوہ نائٹ موڈ کی سہولت بھی مہیا ہے، جسے سیٹنگ میں جا کر انیبل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایپ اس قدر دیدہ زیب اور ویل ڈیزائنڈ ہے کہ اس ایپ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کو کوئی دوسرا ایپ شاید ہی پسند آ سکے۔ قرآن کریم کے اس ڈیجیٹل نسخے کو بھی احقر نے حرف بحرف پڑھا ہے، الحمدللہ یہ بھی بالکل درست ہے۔ تیسرا سافٹ ویئر قرآن نسخ انڈو پاک قرآن۔ یہ ایپ قرآن.com کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایپ سائز میں بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس میں قرآن کریم کے صفحات اس ایپ کو کھولنے کے بعد ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی قرآن کریم کا وہی نسخہ ہے جو سعودی عرب سے 1417 ہجری میں شائع ہوا تھا، لیکن اس میں صفحات کے اسکین کی کوالٹی اعلیٰ ترین نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ قدم ایپ کے سائز کو کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہو۔ اس ایپ میں قرآن کے پاروں کی بہت ہی مفصل فہرست ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کے کسی بھی صفحے کو کھول کر نشاندہی لگا سکتے ہیں۔ نشاندہی لگائے ہوئے صفحات بک مارکس کے خانے میں ظاہر ہوں گے۔ اس ایپ کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ساتھ 2 صفحے بھی ڈسپلے پر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہے تو یہ بڑا ہی کارآمد فیچر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی القراءۃ اللیلیہ یعنی نائٹ موڈ کا فیچر ہے، جسے آپ ہر صفحے پر بائیں طرف مینیو پر کلک کر کے انیبل کر سکتے ہیں۔ نیز قراء کرام کی تلاوت قرآن کے حوالے سے یہ ایپ بڑا ہی غنی ہے۔ اس میں آپ 45 قراء کرام کی آواز میں جزوی یا مکمل تلاوت قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی وقت کسی بھی آیت کو کسی بھی قاری کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ آپ ایک یا چند آیتوں کو 1، 2 یا 3 مرتبہ سن سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان سیلیکٹ کی ہوئی آیات کو لوپ یعنی ان گنت مرتبہ بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ آج کل کے لاک ڈاؤن میں آن لائن حفظ قرآن کے لیے یہ فیچر بہت ہی کارآمد ہے۔ بچے عام طور پر سبق یاد کرنے سے پہلے اپنے استاذ کو سبق ناظرہ سناتے ہیں تاکہ امکان خطا سے بچا جا سکے۔ اب لاک ڈاؤن میں استاد کے لیے ہر ایک بچے کو فون کر کے یا آن لائن سبق کا ناظرہ سننا ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ اس صورت میں یہ ایپ بچوں کو سبق یاد کرنے سے پہلے مقدار سبق کو کئی مرتبہ دہرا کر سننے کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچوں کو لہجہ بھی پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے اور ناظرہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ آئیے اس فیچر کا استعمال کرتے ہیں۔ چلیے سورہ فاتحہ کھولتے ہیں۔ اب اگر ہم صفحے میں کہیں بھی کلک کریں تو ہمیں نیچے قرات سننے کا مینو نظر آئے گا۔ قاری کے نام پر کلک کر کے ہم قراء کرام کی فہرست میں سے اپنے پسندیدہ قاری کو چن سکتے ہیں۔ چلیے فہرست میں سے شیخ سعود الشرائم متصل پر کلک کرتے ہیں۔ متصل کا مطلب یہ ہے کہ دوران تلاوت ہر آیت کے بعد انقطاع نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں لگے گا کہ قاری صاحب نے ایک ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور اسے جمع کر کے ایک ساتھ نشر کر دیا گیا ہے۔ اب شیخ سعود الشرائم کی تلاوت سلیکٹ ہو گئی ہے۔ کونے میں بائیں طرف پلے پر کلک کرتے ہی صفحے پر موجود سورت کنفرم کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اب اگر ہم اس ریپیٹ کے نشان پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں 1 لکھا ہوا نظر آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آیت پلے ہو رہی ہے وہ ایک مرتبہ مزید ریپیٹ ہوگی۔ پلے ہونے والی آیت کا رنگ ہلکا ہرا ہو جاتا ہے۔ دوبارہ کلک کرنے پر 2 کا نشان اور تیسری مرتبہ کلک کرنے پر 3 کا نشان ظاہر ہوگا، لیکن جب ہم چوتھی مرتبہ اس پر کلک کریں گے تو ایک سلسلہ لامتناہی
متناہیہ انفینٹی لوپ کو بیان کرنے والا نشان ظاہر ہوگا۔ اب سیلیکٹ کی ہوئی آیت ہمیشہ کے لیے پلے ہوتی رہے گی۔ اسے بند کرنے کے لیے اسی ریپیٹ کے نشان پر دوبارہ کلک کریں۔ مزید یہ کہ ادارت الصوتیات یا آڈیو مینیجر میں جا کر آپ اپنے پسندیدہ قاری کی آواز میں مکمل قرآن ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس ڈیجیٹل نسخے کو بھی احقر نے حرف بحرف پڑھا ہے، الحمدللہ یہ بھی بالکل درست ہے۔ چوتھا سافٹ ویئر ہے المصحف۔ یہ ایپ آئی فون اسلام کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اور صرف آئی فون کے لیے ہی دستیاب ہے۔ یہ دراصل قرآن کریم کے مطبوعہ نسخوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں قرآن کریم کے تمام عالمی مستند اداروں سے مطبوعہ نسخے دستیاب ہیں، جس میں انڈو پاک میں رائج اور سعودی حکومت کی طرف سے چھپا ہوا وہی نسخہ ہے جو اس سے پہلے کے 2 ایپس میں موجود ہے۔ اسے مصحف نسخ تعلیق کے نام سے شامل کیا گیا ہے۔ اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو قرآن کریم کے نسخوں کی فہرست نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے نسخے موجود ہیں۔ آپ کو مصحف نسخ تعلیق پر کلک کر کے اس کے صفحات کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ ہو جانے کے بعد اس طریقے کی اسکرین آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ یہاں سے سورتوں کی فہرست پر جا سکتے ہیں اور اپنی مطلوبہ سورت تلاش کر کے اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر اسکرین پر کلک کریں گے تو ایک مینیو سامنے آ جائے گا، جس میں نیچے قرآن کریم کے صفحات لائن سے نظر آئیں گے اور اوپر قرآن کریم کی تلاوت سننے کا فیچر ہوگا۔ آپ انگلی کو سلائیڈ کر کے بھی اس ایپ میں صفحات کے دوران نیویگیشن کر سکتے ہیں۔ انسان نما آئیکن پر کلک کرتے ہی آپ کو تمام قراء کی فہرست نظر آئے گی۔ اپنے پسندیدہ قاری پر کلک کریں اور اس کی تلاوت سے محظوظ ہوں۔ آئی فون کے ایپس اکثر بہت ہی اعلیٰ معیار اور کوالٹی والے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایپ نسبتاً بہت ہی زیادہ شاندار اور دیدہ زیب ہے۔ اگر آپ کو آئی فون میں انڈو پاک میں رائج حافظی قرآن کے نسخے کی تلاوت کرنی ہے تو اس سے بہترین کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے۔ 5واں سافٹ ویئر اسلام 360۔ اس ایپ کے بارے میں تو آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں۔ اس میں بھی حافظی قرآن کا نسخہ ہے جو زمزم پبلشرز کی طرف سے اسلام 360 ایپ کو دیا گیا ہے۔ اس میں بھی صورتوں اور پاروں کے اعتبار سے فہرست موجود ہے۔ اس ایپ کا بھی ڈیزائن بڑا ہی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ اس میں 16 قراء کرام کی آواز میں مکمل تلاوت قرآن موجود ہے، اور قرآن نسخ کی طرح اس میں بھی ایک آیت یا سورت یا اپنی سلیکٹ کی ہوئی آیات کو 1 سے لے کر ان گنت مرتبہ تک سن سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں موجود تلاوت قرآن متصل یعنی گیپلیس نہیں ہے، لہذا اس میں ہر آیت کے بعد انقطاع ہے۔ آپ خود سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی وجہ سے مجھے یہ حفاظ کرام کے لیے زیادہ موضوع نہیں سمجھ میں آ سکا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے حافظی قرآن کے 5 بہترین ایپس۔ ان تمام کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایپ ہے جو اس فہرست میں شامل ہونا چاہیے تھا تو اسے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکے کہ آپ کے لائک دبا دینے سے اور چینل کو سبسکرائب کر لینے سے اس ناچیز کو من جانب اللہ مزید ویڈیوز بنانے کی کتنی ہمت اور طاقت مل جاتی ہے۔ آخر میں الدال علی الخیر کفاعلہ کا مصداق بننے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ انٹرنیشنل مفتی جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔